بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ یہ سورہ بقرہ ہے اور موجودہ ترتیب میں قرآن کریم کی دوسری سورت ہے اور نزول کے اعتبار سے 87 ہے۔ کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں سب سے پہلے سورت جو نازل ہوئی ہے وہ سورۃ البقرہ ہے۔ اس سورت کو سورۃ البقرہ اس لیے کہتے ہیں کہ آگے چل کر اس میں گائے کے ذبیحہ کا خدائی حکم ہے۔ ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ گائے ذبح کرو۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک مشکل پیش آئی تھی، اس کے حل کرنے کے لیے ان کو یہ تدبیر بتا دی گئی۔ بڑے مرحلوں سے اور مشکلات کے بعد وہ اس گائے پر قادر ہوئے، وہ ذبح کی گئی اور اللہ نے ان کی وہ مشکل حل فرمائی۔ اشارہ ہے کہ بڑی سی بڑی مشکل دین و دنیا کی اللہ تعالیٰ ذبیحہ کے ذریعے حل فرماتے ہیں۔ درست بات یہ ہے کہ یہ کہنا صحیح ہے کہ سورۃ البقرہ، سورۃ النمل، سورۃ العنکبوت اور یہی الفاظ پیغمبر سے اور صحاب سے ثابت ہے صحاح کے اندر۔ اس کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ سورۃ التی فیہا البقرہ اب السورۃ التی فیہا النمل اب السورۃ التی فیہا عنکبوت۔ سورۃ مبارکہ حروف مقطعات سے مصدر ہے، الف لام میم۔ سورت کی ابتدا میں کتاب عظیم قرآن کریم کا تعارف ہے، جیسے الف لام میم حروف مقطع لا یعلمها الا اللہ، اور حدیث میں ہے کہ جس نے الف لام میم کہا اس کو الف کی 10 نیکیاں، لام کی 10، میم کی 10 ملے گی۔ اس سے ان جدید روشنی کے لوگوں کا سحر اور آسیب بھی ٹوٹ رہا ہے جو لوگوں کو کہتے ہیں کہ بغیر سمجھے قرآن پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ بغیر سمجھے قرآن پڑھنے کا ایک حرف کا 10 نیکیاں ہیں، سمجھ کے پڑھنے سے 500 ہیں، اور مجتہد اور فقیہ کے سمجھنے کے 5000 تک نیکیاں جاتی ہے۔ دیکھیے خواجہ خواجگان، نظام الملت والدین، نظام الدین اولیاء کی فوائد الفؤاد۔ تو جو یہ کہتے ہیں کہ اس کا ثواب نہیں ملے گا تو یہ تو قرآن کے خلاف ہے۔ پیغمبر نے تو لفظ بتایا ہے کہ جیسے الف لام میم ہے، تو الف لام میم کا تو صرف سے معنی متعین نہ لغت میں ہے اور نہ عرف میں ہے، اور پیغمبر فرماتے ہیں کہ اس کا ثواب ملے گا۔
جب جنید بیٹھا ہوتا ہے تو یہ سارے کڑے رہتے ہیں، جب آج جنید نہیں ہے تو سارے جاتے ہیں۔ یہ تو ان کا ایمان ہے۔ بہرحال سورت کی ابتدا میں اوصاف مومنین ہے۔ یؤمنون اور منفقون اور موقنون اور محتدون اور مفلحون۔ سورت کے اندر 2 آیتوں میں ضم، اس کو کہتے ہیں مضمون بترقی، اور ان میں جو تذبذب تھا اس کو نفاق سے ذکر کیا۔ ایک رکوع کے اندر 10 نشانیاں منافقین کی، اور 2 مثالیں ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ يَكْذِبُونَ لَا يَشْعُرُونَ لَا يَعْلَمُونَ ہم المفسدون مستہزئون۔ یہ تمام ان کے ضمائم ہیں۔ اور یعمہون اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی لے لی ہدایت کے بدلے میں۔ فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، ان کی تجارت کامیاب نہیں ہوگی اور نئے ہدایت یافتہ ہوں گے۔ جس شخص نے بھی دین کے مقابلے میں دنیا لیا وہ ایک نہ ایک دن شرمندہ ہوگا، اور وہ اس تجارت اور کاروبار سے پشیمان ہوگا۔ یہ قرآن کا قطعی فیصلہ ہے۔ انہوں نے جو لین دین بنایا تھا کہ مسلمان تو پٹائے ہیں، مکے سے نکالے گئے، مدینہ آئے، ان کا نہ گھر نہ در، مسلمان مہاجرین انصار کے ساتھ مواخات کے تخت رہ رہے، ان کو معلوم نہیں تھا کہ آگے چل کر اللہ نے دنیا کو ان سے آباد کرنا تھا۔ آگے 2 مثالیں دے دی، ایک آگ سے اور ایک پانی سے۔ دنیا میں 2 ہی تو چیزیں ہیں، یا آگ ہے جس سے کائنات جل رہی ہے، منور بھی ہو رہی ہے، نقصان بھی اٹھا رہی ہے، اور ایک پانی ہے جو انسانی زندگی بھی ہے اور انسانی تباہی بھی ہے۔ یہی حال منافق کا ہے، اس کا جو کلمہ ہے یا ظاہر اعمال ہے وہ نجات دہندہ ہے، اور اس کی جو حقیقت ہے وہ باعث تباہی ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ سورۃ بقرہ کے اندر جو دعویٰ ہے سورت کا وہ ہے العبادۃ المخلصہ للہ وحدہ، کہ خالص عبادت اللہ کی چاہیے۔ اور یہ دعویٰ سورت میں 4 جگہ ہے۔ ایک یہاں ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، دوسرا اس کے بعد آئے گا وَإِلٰہُکُمْ إِلٰہٌ وَاحِدٌ، تیسرا آئے گا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، چوتھا آئے گا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ سورت کی ابتدائی 100 آیات تقریباً الوہیت اور وحدت فردت کی الہی پر مشتمل ہے، اور مضامین بھی ہے، لیکن اصل روئے سخن اس طرف ہے۔ وحدت اور فردت سے منہ موڑنے والے یہود تھے، انہیں 3 خطابات کیے گئے یا بنی اسرائیل سے۔ اول خطاب میں نعم مجملہ ہے، دوسرے خطاب میں نعم مفصلہ ہے، اور تیسرے خطاب میں نعم مدللہ ہے۔ 3 خطابات اس لیے کہ ان کو 3 کتابیں دی گئی تھی، توریت، زبور، انجیل، اور تینوں کے سامنے وہ پٹ گئے۔
لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم فضلوا واضلوا وضلوا عن سواء السبیل، بھٹک گئے سیدھے راستے سے. فباؤوا بغضب علی غضب وجعل منهم القردة والخنازیر وعبد الطاغوت. سزائیں تین ہوتی ہیں، قردہ 1، خنازیر 2، عبد الطاغوت 3. خطابات بھی 3 ہیں. اور سورۃ بقرہ کے اندر تقریباً روئے سخن جو ہے وہ اللہ کی الوہیت مطلقہ اور عبادت مخلصہ کی طرف ہے. تو واحد ہے مگر لاکھوں دلوں میں ہے تیری وحدت. ایک شاعر کہتا ہے تو واحد ہے مگر لاکھوں دلوں میں ہے تیری وحدت. تیری وحدت کا کیا کہنا، تیری عظمت کا کیا کہنا. اعظم الرحمن بابا بھائی. حسنت واحدی دل اجزا، وہ ایک ہے لیکن عاجز و بے بس نہیں ہے. حسنت واحدی دل اجزا آؤ پواحد صورت بسیار دے رب زمان. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، اس کے اولیاء ہیں مگر ان کا محتاج نہیں ہے. سبحان اللہ. عربی میں کیا شعر ہے؟ عربی میں ہے ادین واحد ام الف دین ادین اذا تقسمت الامور. ہر زبان میں شعراء و کملا نے اللہ کے راضی کرنے کے لیے انتہائی کلام کیا ہے. برگ درختان سب در نظر ہوشیار، ہر ورکش دفتر اس معرفت کردگار. شیخ سعدی. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو. دیکھو وہاں کہا تھا نا رب العالمین، تو اب دیکھو اسی کو لے لیا ربکم. پہچان پہلے ہو چکی ہے، اب تفصیل سمجھا دی. الذی خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور تم سے پہلوں کو پیدا کیا، لعلکم تتقون. الذی جعل لکم الارض فراشا، زمین کو بنایا بچھونا، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت، وانزل من السماء ماء، اور اتارتے آسمان کی طرف سے پانی، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، پس نکالتے ہیں اس کے ذریعے پھل رزق تمہارے لیے. فلا تجعلوا للہ اندادا، نہیں بناؤ اللہ کے ساتھ شریک، وانتم تعلمون، اور تم جانتے ہو. کیونکہ نہ کوئی اور ہے جس نے خلقکم ہو، نہ کوئی اور ہے جس نے جعلہ ہو، نہ کوئی اور ہے جس نے انزلہ کیا ہو، جس نے اخرجہ کیا ہو. اس کو دلائل الآفاق کہتے ہیں. پورے کائنات میں خدا کی قدرت کے دلائل موجود ہیں. علامہ آلوسی نے اس جگہ اشعار نقل کیے ہیں. تأمل فی ریاض الارض وانظر الی آثار ما صنع الملیک.
عیون من لجین شاخصات علی احدابها ذهب سبیق علی قضب الزبرجد شاہدات بأن اللہ لیس له شریک یا ایھا الناس اعبدوا ربکم. یہاں ایک خاص نکتہ ذہن میں رہے کہ قرآن کریم میں جہاں کہیں عبادت بمعنی وحدت کے ہیں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تفسیر بخاری میں ابن عباس سے منقول ہے اے لیوحدون، میری عبادت کرے، میری توحید مانے. توحید کے بغیر عبادت کہاں ہوتی ہے؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، مشرک کے تو ہر چیز رد ہے. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. ومن یشرک باللہ فکأنما خر من السماء فتخطفه الطیر او تہوی به الريح في مکان سحیق. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. سورۃ حج. تو قرآن کریم میں جہاں عبادت کا ذکر ہے وہ وحدت کے معنی میں. صحابہ کی تفسیر ہے کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے وحدوا ربکم، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت مان لو. اللہ اللہ وحدانیت، وحدت اور فردت مان لو، یکتائی اور عظمت مان لو. وہ شریک سے مستغنی ہے. مجھے بڑی حیرت ہے، میں طالب علمی کے زمانے سے علامہ آلوسی صاحب روح المعانی کا گرویدہ رہا ہوں، اور مجھے ان سے بڑی مناسبت اور بڑی محبت ہے. یہاں تک کہ جب میں بغداد گیا اور علامہ آلوسی کی قبر پر نہیں گیا، تو میں نے باقاعدہ خواب دیکھا کہ علامہ آلوسی فرماتے واہ بھائی واہ بھائی، میرے شعر آئے اور سلام کرنے نہیں آئے. میں بہت غمگین ہو گیا اور میں نے ایجنٹ کو بلایا اور میں نے کہا ڈبل پیسے لے لو، ایک ویزا بغداد کا دوبارہ لگا دو. ایجنٹ بھی بڑا گھبرا گیا، کل پرسوں تو آپ آ گئے. میں نے دوبارہ خواب دیکھا، حضرت اقدس علامہ آلوسی نے کہا کہ نہیں، بس تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ میری تفسیر کو اول سے اخیر تک دیکھیں. میں نے اول سے اخیر تک 1 مہینے میں 3 دفعہ دیکھی اور بہت علوم کھل گئے. دو تین دفعہ میرے دل میں آیا کہ میں حضرت سے کہوں کہ حضرت ایک فحش غلطی کی آپ کی شان اور دربار کے لائق نہیں تھی. آپ نے ادھر یا ایھا الناس اعبدوا ربکم کی تفسیر میں صحابہ کی تفسیر وحدوا ربکم کو نظر انداز کیا. تسیو زلوگو یا ہوا انور شادی مگو ادھر ادھر پکلار روانی ہو نہ پتی نہیں کی دا بو وقت نہ مخ کے راضی ہو کی نہیں با. دا دمائے اشکال پا علامہ آلوسی بانے دے کہ لکہ ٹولو خلقو السراج المنیر میں ہے وحدوا ربکم، البحر المحیط میں ہے وحدوا ربکم، احکام القرآن قرطبی میں ہے وحدوا ربکم، تفسیر کبیر میں ہے وحدوا ربکم،
مدارک میں ہے وحدوا ربکم، اور مواہب میں ہے وحدوا ربکم۔ جتنی تفاسیر میرے پاس موجود ہے تقریباً 400 عربی تفاسیر فقیر و عاجز کے پاس ہے، لیکن علامہ آلوسی بغدادی جو سب سے جامع مفسر اور ان کی تفسیر قرآن کی زندہ تابندہ تفسیری انسائکلوپیڈیا تسلیم کیا گیا ہے، وہاں یہ کمی رہ گئی۔ تفسیر ابن کثیر میں وحدوا ربکم، تفسیر جامع البیان میں ابن جریر کہتے ہیں وحدوا ربکم، تفسیر دقائق میں ابن تیمیہ کہتے ہیں وحدوا ربکم، تفسیر بدائع میں ابن قیم کہتے ہیں وحدوا ربکم۔ ما من تفسیر طالعته وراجعت فيه إلى هذه الآية فوجدت فيها بأنه فسر العبادة بالتوحيد والتفريد إلا آلوسي فإنه نسي أو تغافل عفى الله عنه وعنا۔ وما كان ربك نسيا، جو بھولتے نہیں ہیں اس کو خدا کہتے ہیں۔ چنانچہ صورت کے شروع میں تھا کہ اس میں شک نہیں، میں نے کہا شک یا متکلم کو ہوتا ہے، دوسری جگہ ہے لا ریب فیہ من رب العالمین، یا شک مخاطب کو ہے تو جواب دیا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تم شک میں ہو جو ہم نے اتارا بندے کو، پیغمبر کو کہتا عَلَىٰ عَبْدِنَا، حاضر و ناظر نہ نہیں کہا، عالم الغیب نہ نہیں کہا، مشکل کشا و حاجت روا نے عَلَىٰ عَبْدِنَا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب عالی مقام بیان ہوتا ہے بہترین، تو اللہ پاک اس کو عبد سے ذکر کرتے ہیں۔ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَىٰ عَبْدًا إِذَا صَلَّىٰ سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَىٰ۔ اس لیے ایک شاعر کہتا ہے لا تدعونی الا بیا عبدہا، لا تدعونی الا بیا عبدہا فإنہ من اشرف اسمائی، مجھے محبوبے کا غلام کہہ کر پکارو، یہ میرا سب سے بہترین نام ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، لن يستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ ولا الملائکۃ المقربون، خدا کے پیغمبر اور ملائک بھی عبدیت پر فخر کرتے ہیں۔ اللہ اللہ، بل عباد مکرمون، یہ سارے اللہ کے باعزت بندے ہیں۔ لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون، تو تحدید شروع ہو گئی۔ تحدید مانا دھمکانا، تم قرآن کو غلط سمجھتے ہو کہ اس شخص نے بنایا ہے، لاؤ تم بنا کے دکھا دو نا، پتہ چل جائے گا۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایک چھوٹی سی صورت لے آؤ اس جیسے۔ پورے قرآن کا بھی طلب کیا قصص، 10 آیتوں کا طلب کیا گیا ہود، ایک آیت طلب کی گئی بقرہ،
وَدُعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن صَادِقِينَ۔ غور کر لیا جائے کہ وہ پیغمبر کو 13 سال تکلیفیں دیتے اور وہ پیغمبر کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کرتے اور وہ پیغمبر کے خلاف بدر لڑتے ہیں، احد لڑتے ہیں، خندق لڑتے ہیں، حدیبیہ میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں، مکہ میں ہمیشہ کے لیے ذلیل و خوار ہوتے ہیں۔ کیا ان کے لیے یہ مشکل تھا؟ اگر ان سے ہو سکتا تھا کہ ایک آیت تو بنا لیتے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے جب سورہ کوثر نازل ہوئی تو حضرت علی کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو لکھو اور کعبے کے دیوار پہ چسپاں کرو۔ علی نے کہا چھوٹی سی صورت ہے، کہا علی میں قوم کو بھی جانتا ہوں، ان کی ادبیت بھی جانتا ہوں۔ کعبہ چاروں طرف سے علم غیب شریف کا بیان، عرش شریف کا بیان، کنڈہ شریف کا بیان سے لگا بھرا ہوا تھا، جیسے اس زمانے کے بدعتی فضولیات بکتے، اس زمانے کے مشرکین بھی اپنے مشرکانہ عقائد بکتے تھے۔ لیکن جب علی نے سورہ کوثر لگا لی رات کو، صبح دیکھا تو ہر شاعر نے اپنا کلام اتارا، کیونکہ وہ سمجھ گئے کہ اس کلام کا مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یہ ہے پیغمبر کا مقام، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، یہ پیغمبر کا پروگرام، إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یہ پیغمبر کے دشمنوں کا انجام۔ تو شیط پاتے نہ چھوڑ۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم مقابلہ نہیں کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، ہرگز نہیں کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، بچو اس آگ سے جس میں انسان اور پتھر جلیں گے، اعدت للکافرین، یہ تو مقابلے والے اور جو ماننے والے ہیں۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ، جب بھی ان کو رزق دیا جائے گا تو کہیں گے یہ تو پہلے بھی ملا ہے۔ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، ان کو دیا جائے گا ملتا جلتا، لیکن یہ تو دنیا کے رنگ ڈنگ ہے، آخرت کا ذائقہ کہاں ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ پل بالکل اچنبھا بھی نہ ہو، آدمی ڈر جائے گا اس سے۔ میرے والد صاحب وہ سرخ املوک لائے تھے پشاور سے، تو ہم لوگوں سے محلے میں پوچھ رہے تھے کہ اس کو کاٹنا ہے، اس کو پکانا ہے، اس کو کیا کرنا ہے، کیونکہ وہاں وہ کالے املوک تھے جس کو ڈزدانہ کہتے ہیں، تش بھواد اور چیزوں اپس کی چاو خوڑ بیزان کنٹرول کو لنیشی آگا پس مکئی پرسو کی پاوائی نصرا املوک ہراڑ اس کلی کی تپوسو نک نو چه میوا داسی وی متشابهن چې مخکې چالی دلی وي نو خوشحال شي، خوشحال شي ډېر. زما یو مېلمه راغلو ما ته وایي خواږه الوګان راوغواړه. یو طالب لاړو الوګان یې راوړه، بیا پته ولګېده چې هغه چیکو غواړي او چیکو یې ورته راړل او دا په شړنده ته شړنده صفا کول یې نه وایي نه دا دغه څه خلک خوري. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان جنتیوں کو وہاں بیویاں ملے گی پاک صاف. اوہ اس کا حیض نہیں ہوگا، اور ٹھیک ہے یار حیض نہیں ہوگا، لیکن پاک صاف بیوی خاوند اس کو دیکھے تو خوش ہو جائے، حکم دے تو اطاعت کرے. یہ نہیں کہ بلاگئی کور کے ناس طرح
ہاں بلا گئی زن بدر سرائے مردن کو ہم ذری عالم است دوزخ ہو. ناکارہ عورت شریف انسان کے گھر میں جیسے اس جہان میں اس کے لیے جہنم کا انتظام ہوا. زنہار اسقرین بد زنہار وقنا ربنا عذاب النار. مفسرین بادشاہان دی اور اس میں ان جنتیوں کے لیے عورتیں ہوں گی پاک و صاف. ایک جنتی کو کتنی ملے گی؟ تو ایک روایت میں ہے کہ 2 حوریں ملے گی اور دوسری میں ہے کہ 72 ملے گی. بعض اہل حق اپنے بزرگوں کے حوالے سے بیان کرتے کہ 55 لاکھ حوریں ملے گی. ہمیں بہت تعجب ہے ان کے اس انتہا پہ. اور دنیا کی وہ عورت جس سے خاون خوش رہا ہو اور خاون کے نکاح میں مری ہو وہ بھی ملے گی. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ. اور ان کی بیویاں ہوگی پاک صاف. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. اور وہ ہمیشہ اس پہ رہے گی. اگر دنیا کی بڑی عمارت ہو، زبردست پھل پھول ہو، شاندار احوال ہو، خوشیاں ہو، لیکن یہ اندازہ ہو کہ مجھے جانا ہے، اسٹیشن ہے، ایئرپورٹ ہے، مرا در منزلی جانان چے امن و عیش چو ہر دم جرس فریاد می دارد کے بربندید محمل ہا. ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها. قرآن میں بعض چیزیں بیان ہوئی. مشرکین نے کہا اتنا بڑا خدا ہے، اتنا بڑا کلام ہے اور اس میں یہ آ رہا ہے. حق تعالیٰ نے کہا یہ تو تمہارے لیے بیان ہو رہا ہے، تم مکی مچھر کے برابر نہیں. مثال ہمیشہ ممثل لہو کے لیے ہوتی ہے. بے شک اللہ تعالیٰ حیا نہیں کرتے کہ بیان نہ کرے مثال مچھر یا اس سے چھوٹی بڑی چیز کی. فما فوقہا، اگر خلقت کے اعتبار سے بڑی ہے جیسے مکی، اور اگر چھوٹا پن میں بڑی ہے تو اس سے نیچے کی مخلوق. معانی القرآن میں فرا نے دونوں باتیں کہی ہیں. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ. بس وہ لوگ جو ایمان لائے وہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے ان کے رب کے ہاں سے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ جو کافر ہیں، فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، کہتے ہیں کیا ارادہ کیا اللہ نے ان مثالوں سے. يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، بھٹکاتا ہے اس سے کئیوں کو اور ہدایت دیتا ہے کئیوں کو. جو مان لے وہ ہدایت پا گئے، جو نہ مانے وہ گمراہ ہو گئے. وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور نہیں بھٹکاتا ہے مگر بے راہ روی کرنے والوں کو. الذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، یہ وہ لوگ ہیں جو توڑتے ہیں عہد و پیمان خدا کا پختہ ہونے کے بعد. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور توڑتے ہیں وہ جو حکم دیا اللہ نے اس کے جوڑنے کا. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، کوہرام مچاتے ہیں ملکوں میں. اولئک هم الخاسرون، یہ لوگ تاوان والے ہیں. کیف تکفرون باللہ، کیسے انکار کرو گے اللہ کا. وکنتم امواتا، تم تھے ہی نہیں. فاحیاکم، تمہیں زندگی دی. ثم یمیتکم، پھر مارے گا تم کو. ثم یحییکم، پھر جلائے گا تمہیں. ثم الیہ ترجعون، پھر لٹائے جاؤ گے اس کی طرف. یہاں ایک بات سمجھنا چاہیے کہ دیکھو دنیا کی زندگی سال ہے یا 20 سال ہے یا 100 سال ہے.
ماں کے پیٹ کی زندگی اسی مناسبت سے 9-10 مہینے ہے. یہ تفصیل سمجھو، وہ اجمال سمجھو. اس طرح قبر کی زندگی ماں کا پیٹ سمجھو جو جنین کی زندگی ہے، اور اس کے بعد والی زندگی اس کی تفصیل سمجھو. باقی مردے قبروں میں کس حال میں ہے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے عذاب القبر حق، بخاری کتاب الجنائز، وسوال منکر و نقیر حق، وعود الروح الی الجسد حق، الفقہ الاکبر لابی حنیفہ، جلد 4 صفحہ 183 پر لکھتے ہیں فمن قال بتجرد الارواح عن الاجساد او بتجرد الاجساد عن الارواح فہؤلاء کفار باجماع المسلمین. جو کہتے ہیں کہ روح اور جسم کا مرنے کے بعد کوئی تعلق نہیں، یہ لوگ کافر ہیں، مسلمانوں کا عقیدہ ہے. فمن قال بتجرد الارواح عن الاجساد او بتجرد الاجساد عن الارواح فہؤلاء کفار باجماع المسلمین. شیخ الاسلام ابن تیمیہ اہل سنت والجماعت کے امام اور اولیاء ہیں. ہمارے زمانے کے بعض فرقوں کو غور کرنا چاہیے کہ وہ نام کن کا لے رہے اور عقیدے کن کے اپنائے ہوئے. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. باقی حضرت شاہ صاحب نے جو عبارت اس میں اختیار فرمائی ہے مشکلات القرآن میں، اس سے کچھ فرق نہیں پڑے گا. خود حضرت شاہ صاحب سے فیض الباری جلد اول صفحہ 117 پر منقول ہے. جو یہاں شاہ صاحب کی عبارت سے دھوکہ دیتے وہ کان کھول کے سنے کہ شاہ صاحب فیض الباری شرح بخاری مفصل عبارت کس طرح ہے. فالقبور اذن لیست بمعطلہ عن الاعمال، قبریں بالکل بیکار نہیں ہے. ان کثیرا من الاعمال قد ثبتت فی القبور کالحج عند البخاری والصلاة باذان واقامۃ عند الدارمی وتلاوۃ القرآن عند الترمذی. والمسألة تفصیلیۃ وقد بحث بل حقق بل دقق فی شیخنا ومرشدنا مولانا سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ فی کتابہ تسکین الصدور فی تحقیق احوال الموتى فی البرزخ والقبور، اور اس سے پہلے جلال سیوطی نے نور الصدور، اور اس سے پہلے قرطبی نے تذکرۃ الموتى و تذکرۃ اہل القبور میں سب کچھ بیان فرمایا. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے سارا کا سارا. بھئی زمین کی ہر چیز ہمارے لیے، بھینس کا گوبر، گائے کا گوبر، یہ ہمارے لیے نہیں ہے. فصل میں ڈلتی ہے تو فصل اعلیٰ ہو جاتی ہے. ہڈیاں چچڑے پچڑے ہم نہیں کھاتے تو ہمارے کتے ہمارے بلے نہیں کھائیں گے، وہ بھی تو ہمارے ساتھ رہ رہے ہیں. تو بعض چیزیں براہ راست فائدہ مند ہے اور بعض بالواسطہ فائدہ مند. اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے سارا کا سارا. وہ ایک آدمی درخت کے نیچے سو رہا تھا، سامنے بیلی میں لوکی لگی ہوئی تھی، بیٹا کدو. اس نے کہا خدا اتنے بڑے بیر کو آپ نے اتنے چھوٹے چھوٹے ننے دیے اور اتنی چھوٹی سی بیلی کو اتنا بڑا پیٹا دیا ہے. اتنے میں اوپر سے ایک بیری ٹاک پدے کو پڑائی را پڑے ہوا تھا.
دوے یا اللہ تیرا شکر، تو ہی جانتا ہے، مان لیا اگر یہ 8 کلو کا پیٹا بما پریویتا ہوئے دا سر دڑائی میں ٹکڑے ٹکڑے شا. والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الى السماء فسواہن 7 سماوات، پھر متوجہ ہوئے آسمانوں کی طرف، بس برابر کیے 7 آسمان، اور وہ ہر چیز کے جاننے والے ہیں. اب ایک اہم مہم واقعہ ہے. دا خود پمنس کے درس تھا چاپیر رانا خدی ناستی کہ سڑے ہوئے خو قریب بناستو نا وہ تا اشارہ کرو جو قرآن اس تا پا کسے گوتے ہوئے گوتو اس تا ستورہ ہوگا تو گوتو بچیا خو نر میں غدل تا بناستو اور نر نہیں کنا. اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے سارا کا سارا، اور پھر متوجہ ہوئے آسمان کی طرف، پس برابر کیا 7 آسمان، اور وہ ہر چیز کے جاننے والے ہیں. چنانچہ ایک ایسا شخص جو اللہ کی عبادت کا صحیح معنوں میں متصف ہو، اور ایک ایسی مخلوق جو اللہ کی عبادت کا صحیح درس دے سکے، اور ایک ایسا بندہ جو اللہ کی وحدت اور فردت سے سرشار ہو، اللہ نے اس کا ذکر فرمایا. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور یاد کرو جب کہا تیرے رب نے فرشتوں سے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں بنانے والا ہوں زمین میں خلیفہ. خلیفہ کا اصل معنی ہے ایک کے بعد دوسرا، یعنی اس سے پہلے جنات تھے، والجان خلقنا من قبل من نار السموم، ان سے پہلے ملائک تھے، تو خلیفہ کا معنی یہ بھی ہے. اور خلیفے کا مطلب یہ بھی ہے اللہ تعالیٰ کا معتمد خاص، اللہ تعالیٰ کے اوامر اور نواہی کے نفاذ میں. اس معنی میں تمام انبیاء خلفاء اللہ ہے، اور خلیفہ راشد، خلفاء راشدین کا اصطلاح بھی چل پڑا ہے. بعض لوگوں نے خلیفے کا معنی کیا نائب، تو اس پر ہمارے مشائخ قرآن جو ہے یہ معترض ہوئے ہیں. ان میں صرف پنجپیر مولانا صاحب اور نہیں، شیخ القرآن مولانا غلام اللہ نے تو خود وہی معنی کیا ہے کیونکہ وہ شیخ الہند کا معنی ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ نائب اور مناب کا جو اصطلاح مولانا سمجھتے ہیں وہ مراد نہیں ہے، بلکہ نائب اور مناب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ بزرگ و برتر جو احکام، جو دین بندوں کے لیے بھیجتا ہے، یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے بندوں پر نافذ فرماتے ہیں. تو ہمیں جتنے تراجم ملے ہیں، شیخ سعدی علیہ الرحمت کے ترجمے میں بھی ہے، بی بی زیب النساء کی زیب التفاسیر میں بھی ہے، تفسیر زاہدی میں بھی ہے، تفسیر اویسی میں بھی ہے، تفسیر گیسو دراز میں بھی ہے، ہندوستان کے شاہ ولی اللہ کے فتح الرحمن میں بھی ہے، شاہ عبدالعزیز کی فتح العزیز میں بھی ہے، شاہ رفیع الدین شاہ عبدالقادر کی تفاسیر میں بھی ہے، شیخ الہند مولانا محمود الحسن جو شیخ الکل فی الکل ہے، حکیم الامت مولانا اشرف علی کا بیان القرآن، مولانا فتح محمد صاحب،
ان کے ترجمے میں بھی یہی موجود ہے۔ اس لیے خلیفے کا معنی نائب سے کرنا اور پھر اس کو دوسرے معنی پہنانا یہ نامناسب توجیہ ہے۔ خلیفے کا معنی ہے نائب بنفاذ الاحکام و بامتثال الاوامر والنواہی من اللہ جل وعلا، یعنی خلیفہ اس کو کہتے ہیں جو خدا کے سے لے اور آگے بندوں کو دے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں روئے زمین میں اپنے احکام، اوامر و نواہی اور عبادات کے طور طریقے سمجھانے کے لیے ایک معتمد خاص پیدا کرتا ہوں، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ یہ سوال کیوں کیا گیا؟ تفسیر ابن جریر میں کہ اللہ نے مشاورت چاہی، تو مشاورت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ بڑا چھوٹے سے کرے، نہیں کہ چھوٹا بڑے سے کرے۔ پیغمبر کو ہے وشاورہم فی الامر، صحابہ سے مشورہ کرے، صحابہ بڑے تو نہیں۔ مسلمانوں کے بارے میں ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، یہ اپنے معاملات مشورے سے طے کرتے ہیں۔ علماء کہتے ہیں الاستشار اقویٰ من الاستخار، استخارے سے اپنے ساتھیوں سے مشورہ زیادہ جاندار ہے۔ ایسی صورت میں ملائک سے آدم کی تخلیق اور خلافت کا مشاورت الرب اظہار عبدیت آدم ہے علی الملائک المقربین، وہذا امر متفق بین الامہ والائمہ۔ قالوا اتجعل فیہا، کیا آپ بنانا چاہتے ہیں زمین میں من یفسد فیہا، جو فساد مچائے؟ وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اور خون ریزیاں کرے، بہائے خون یعنی خون ریزیاں کرے۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، آدم پر تین اعتراضات کیے، یہ فسادی ہوگا، یہ خون بہائے گا، یہ صحیح کام نہیں کرے گا، اور ہم تسبیح، تقدیس، تحمید کرتے ہیں۔ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ نے کہا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ میں اپنے علم الوہیت کے ساتھ نظام دنیا آباد کرنا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ جب حضرت آدم کی تخلیق ہوئی اور پھر ارواح آدم بھی پیدا ہوئے، تو اللہ تعالیٰ سے ملائک نے پوچھا کہ اس کی مٹی کیسے گوندے؟ خون سے، پیپ سے، جھگڑے سے، شور سے، واویلا سے، ہنگامے سے، بھوک سے، لاک ڈاؤن سے، وائرس سے، کورونا سے۔ تو ملائک ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے۔ اللہ نے کہا میں نے نہیں کہا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں تم کیا جانتے ہو۔ پٹنے دو، بھوک مرنے دو، بخار میں رہنے دو، تاکہ وہ یا اللہ جنت تو دے ہی دے۔ پھر جب رزق کا مسئلہ آیا کہ رزق کیسے دیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا پہاڑوں میں، دریاؤں میں، سمندر کی تہہ میں، لہروں میں، جنگلوں میں، دشتوں میں، پتھروں میں پھینکو۔ ملائک پھر ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، ذرا سی روٹی کھائیں گے۔ فرمایا تم کیا چاہتے ہو؟
میں نے تمہیں نہیں کہا کہ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو؟ پر دنیا کے میں ان لیدو پسترگو او پا فردوس کے دا حضرت نبی صحبت راکا. رحمان بابا وای دا جنت خودی وجن غواړي چې دنیا کې ستړی شي استومان شي اٹھکیگی راہ کے شی پریشان شی غمگین شی. ہائے افسوس تے دروغ جنے زمانے او دا وفا پتا کے نشتہ نشانے. ید و مین جدا کوي دغه د کار دے او تیرا کڑی دی پہر چا وار پوار دا. نو پویڑیا فضل میں او بخ غفارا یم جوشی علی حیدر ڈکل قہارا. فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا آدم کا کام تم کرو گے؟ تم تسبیح تقدیس تحمید تو کر سکتے ہو لیکن زمین میں ہل چلانا بھینسوں کو بڑا پالنا، جو بھینسوں کے پالن ہارے ویسے ہیں جیسے بھینسوں سے نکلے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ گزارا کرنا ہے تم کرو گے؟ نہیں نہیں میرے کو نہیں چاہیے، یہ سب تم لے جاؤ یار. اس کے لیے تو نر فرقہ چاہیے. تو واہ وہی دڈا گئی مولانا پلار بوی مولانا عبدالحکیم سے کہ عبدالحی سے اب دے زمون پشانے دا بہادرو دا ایویو کی کہنا پہ تو دا ہوا کی دے دی بیا کتابو لو دے. مولانا عبدالحکیم دیر جید عالم اچھت محدث ہوئی ٹول کتابوں نے حفظ او غرور جو آخو بلسان شیخ محمد صدیق سے اے عبدالحی مولانا صاحب اگا دے دا بہادرو پا دی تودا آوا کے لوگوں نے دا چانو کی او دا رمبے دی ہوئی لوگوں نے فصل لکٹ کی اور دا دیزن تراغ پورا مکہ دے واڑے نے پتہ بھو لگی چھ دے بھی ایسے آئی ہو مجمول فتاوی اوری کی. ہر کسی را بہر کارے ساختن، ہر کسی را بہر کارے ساختن، میل اورا در دلش انداختن. خدای ہر یو کار دا پارا لائے دا خلق پیدا کری او آگا کار اگئی تا بالکل آسان کڑے دے. نہر کے سر بتراشد کلندری دارد، نہر کے آئین دارد سکندری دارد. مطلب یہ کہ بی بی صاحبات ملائکہ مقربین انہوں نے جو اظہار فرمایا ہے یہ اظہار ان کی شان کے لائق تھا، لیکن ان کو خلیفے کے معنی اور مطلب میں کچھ فرق آیا. خلیفے کا ایک معنی ہے اپنا چلانا، یہ ہے تجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء جیسے ہمارے زمانے کے حکمران. اور ایک خلیفے کا معنی ہے اللہ سے لینا اور بندوں کو دینا. اللہ تعالیٰ کے یہاں فرد کامل مراد ہوتا ہے اور انہوں نے فرد ناقص کا اعتبار کیا. آپ کے جو بیٹا پیدا ہو جائے نا تو آپ کہیں گے یہ بڑا ہوگا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا، یہ میرے لیے سہارا بنے گا، یہ ہے نا فرد قابل. آپ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ بڑا ہوگا تو جوا باز ہوگا، یہ بڑا ہوگا تو شرابی ہوگا، یہ بڑا ہوگا تو پرلے درجے کا حرامی ہوگا. ایسا تو نہیں سوچتے ہیں. تو ملائک نے جو اشکال کیا وہ دوسرا سمت کا تھا اور اشکال غلط نہیں تھا. ان کو مبادی النظر
ہمارے زمانے ایک ہی ہم ہے کے لیے سب کی ہی صورت کو بگاڑ، صرف اپنی ہاں رکھنے کے لیے دنیا کو غرق کر رہا ہے۔ یہ بد شکلیں، یہ ناروا و ناکارہ جو ہر اسکینڈل کے مرتکب ہے، یہ ان کو نظر آئے تھے کہ جن کو کیوں پیدا کرتے تھے؟ فسادی ہے۔ ان کو معلوم نہیں کہ عمر ابن عبدالعزیز، اورنگزیب عالمگیر، ناصر الدین بلبن، شہزادہ محمد تغلق، حسن، علی، عثمان، عمر، ابوبکر، کأن ربک لم یخلق لخشیتہ سواہم من الخلق انسانا۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے کہا کہ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، اور پھر آدم کو سکھا دیے نام سب کے سب۔ یہ کرپا ہے، یہ کاٹے گا، یہ زمین کھودے گا، یہ درانتی ہے، یہ فصل کاٹے گا، یہ تبر ہے، یہ درخت کاٹے گا، یہ کلاڑا ہے، تیرا سر پھاڑے گا، یہ تلوار ہے، یہ ڈال ہے، یہ چھرا ہے، یہ پیالہ ہے، اس میں چائے پیو، یہ گلاس ہے، اس میں پانی پیو۔ بات سنو، آدم کو بھوک پیاس لگنے والی تھی، وہ تو آدمی ہے، آدمیت ہے۔ تو جب آدمی کو بھوک پیاس لگتی ہے، اس کو کھانے یاد آتے، اسجد یہاں بیٹھ جاتے، یارا کہاں سے ٹھنڈی چیز ملے گی، کہاں سے ملے گی؟ مطمع حیات کھانا پینا ہے۔ اور ہم فقیر و عاجز، ہم تو اس کے در پہ ہے کہ بابا علوم البقرہ تحصل من هذا الدرس على آن لائن انشاءاللہ۔ ماہیچ نہ داریم غم پیچ نہ داریم، لنگی زیر لنگ کے بالا، نے غم دزد نے غم کالا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اچھا مقابلہ کراتا ہوں۔ ملائک کو بھی میدان میں کھڑا کیا، اور آدم علیہ السلام کو بھی، اور سب چیزیں بتا دی۔ ملائک تو غریب صوفی لوگ تھے، دھرے کے دھرے رہ گئے، اور آدم علیہ السلام کو نام یاد ہو گیا۔ تو حق تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو، آپ کھاتے نہیں، پیتے نہیں، سوتے نہیں، آپ کو شہوت نہیں ہو رہی، تو آپ کو یہ چیزیں کیسے یاد ہو؟ تو زمین کی خلافت کے لیے حقدار آدم ہے، نہ کہ ملائک ہے۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ قال یا آدم، معافی مانگی نا انہوں نے، خواہ ہمارے پاس کوئی علم نہیں۔ اے آدم، انبئہم، بتائیں ان کو، باسماء ہؤلاء، ان چیزوں کے نام۔ فلما انباہم باسمائہم، جب بتا دیے نام، قال لم اقل لکم، میں نے نہیں کہا تھا، انی اعلم غیب السماوات والارض، میں جانتا ہوں غیب آسمان و زمین کے، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، اللہ پاک ہر علم کا متصف ہے جو اس کی شان کے لائق ہے۔ علم الغیب خاصہ خداوندی ہے، جو اللہ کے بتانے سے نبی کے پاس آتا ہے وہ علم الوحی ہے، اور جو ولی کے پاس آتا ہے وہ الہام، کشف و کرامت ہے، اور جو زرولی کے پاس آتا ہے وہ تحقیق کی تفسیر و حدیث ہے۔ اور اگر فرق کے مراتب نہ کنی زندیقی، سب کو ایک سمجھتے ہیں تو پھر زندیق ہے آپ۔ علم الغیب پر ہمارے شیخ و مرشد محقق الاسر امام اہل سنت فخر مفخر دیوبند ترجمان مسلک احناف حضرت مولانا سرفراز خان نے کتاب لکھی ہے ازالۃ الریب عن عقیدہ علم الغیب۔
اس سے پہلے مولانا منظور نعمانی نے بوارق الغیب لکھی تھی، مفتی مہدی حسن خان شاہ جہان پوری نے یکے بعد دیگرے رضا خانیوں کو جوابات دیے تھے۔ اس وقت پوری دنیا کے لیے مولانا کی کتاب کافی ہے۔ جس وقت یہ پتہ چلا کہ آدم ہی حقدار ہے اور زمینی چیزیں اس کو یاد ہوتی ہے، وہ زمینی چیزوں کو سنبھال سکے گا، تو ملائکہ کو کہا یہ تم نے کیوں کہا تھا کہ یہ فسادی ہے، یہ خون خرابہ کرے گا، یہ الزامات کیوں لگائے؟ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، ہم نے کہا فرشتوں سے سجدہ کرو لِآدَمَ، آدم کا، فسجدوا، سجدہ کیا، الا ابلیس، مگر اس بے ایمان نے نہیں کیا، ابا واستکبر، انکار کیا اور تکبر کرنے لگا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، ہو گیا یا تھا اللہ کے علم میں کافر ہو گئے۔ ملائک سے سجدہ کرایا۔ یہ سجدہ تو یا ایسا ہے جیسے امام کے پیچھے ہم کھڑے ہیں، یا ایسے ہیں جیسے قبلے کی طرف منہ کرتے ہیں۔ حقیقت میں تو سجدہ خدا کا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین ہی کا حکم ہوا ہے۔ ابلیس یہ نہ سمجھ سکا۔ عوام میں مشہور ہے کہ یہ بڑا عالم ہے، یہ جھوٹ ہے بالکل۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ طاؤس الملائک تھا جنت میں، یہ بھی اسرائیلی روایت بے بنیاد ہے۔ اجہل الجاہلین تھا ابلیس، خدا تعالیٰ کے حکمت امر ہی نہیں سمجھا۔ سورہ اعراف میں اللہ نے کہا کیوں سجدہ نہیں کیا؟ اذ امرتک، میں نے آپ کو کہا تھا۔ یہ اشکال بھی ختم ہو گیا کہ حکم تو ملائک کو تھا، کیونکہ اللہ فرماتے میں نے آپ کو بھی کہا تھا کہ کر سجدہ۔ علماء کہتے ہیں ملائک نے ایک سجدہ کیا، سر اٹھایا دیکھا تو یہ لالا کڑا ہے الو کا گھڑگو، تو اب ملائک نے ایک اور سجدہ کر لیا، تو ہر رکعت میں 2 سجدے مطلوب ہو گئے اور فرض ہو گئے۔ عالمگیری میں ہے لا علی التعین، دونوں فرض ہیں۔ بے ادبی کرنے سے شیطان لعین ہو گیا۔ شیطان یو سدھو نکڑا پلانت شو، بے فائدے ورتد عمر عبادت شو، ڈیر عبادت کڑے ہو پاسمانونو کے پزمکو کے دستن زائنو، مگر دپا کے سجدہ کڑی ہو۔ آج بھی بہت سارے لوگوں نے روزہ رکھا ہے، حالانکہ 15 شعبان کل ہے، اور فقہاء محدثین کا اتفاق ہے کہ یہ ایک روزہ ہے، 2 نہیں ہے۔ نہ جانے کہ گھروں میں کہاں سے دارالافتاء کھل گئے۔ ہمارے ہوتے ہوئے جو ہے نا، ہماری شاگردات جو ہے نا، وہ غلط سلط فتوے دے رہی۔ اصل میں یہ لوگ ایک رنگ میں رہتے نہیں ہیں۔ 2 رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا، چی دسلو تنو یار وی رک دشی، او کد گل غندی رخسار وی رک دشی، د مطلب اشنا خو یو سڑی لبس دے، او بے مطلب اک ہزار وی رک دشی، چی بورکا پسر کسا پا کسا گرزی، نو دغا کور کا پرددار وی رک دیشی۔ اور میرے ساتھ ایک آدمی عمرے کے لیے گیا تھا۔ ہلو امی ہے؟ نہیں امی تو نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ تو فلاں جگہ گئے۔ اچھا ہلو امی ہے؟ نہیں امی تو نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ فلاں جگہ گیا۔ اچھا 2-3 دن غریب ٹکڑے ہو گیا اس کے انتظار میں۔ امی ہے جو پوری کراچی کے سروے کر رہی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا یار تمہاری اس امی کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا یہ، میں نے کہا نا، الدجاجۃ المخلات، مرغی کچا گشت، گشتائی چرگا، خزخو پکور کے اسے، چبور کا پسر کسا پکس گرزی،
یا دغه کور که پرده دار وی رک دیشی. ہم نے کہا اے آدم رہو تم اور تمہاری بیوی. وہ کہتے آدم علیہ السلام سو رہے تھے، وحشت محسوس کرتے تھے روح المعانی میں. بائیں طرف کروٹ لے لی، اٹھ کے دیکھا تو ایک خوبصورت جوان لڑکی کھڑی. کہا منن تھے، کہا امرا، کہا لے لأنها تتکلم بالمرارہ، کہا مسمو کے، کہا ہوا، کہا لے لأنی خلقت فی الہوا. فتبسم من فصاحتها. حضرت حیران شو رسول بس خبریں کریں نویرا ترغاڑ اوزا نو بس جڑے کار شور سار بچیوں. یہ روایات ہمارے ہاں تفسیر میں مستند ہے. اس کے خلاف آزاد خیال لوگ منکرین حدیث بکواس کرتے ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اور ہم نے کہا اے آدم سجدہ کرو آپ، اور ہم نے کہا اے آدم رہیے آپ اور آپ کی بیوی. ویزے آواز نعمہ محبوبہ درا سرا جنت میں. اور ایک بزرگ تھے، اس کو کسی نے کہا آپ عمرے کے لیے جا رہے ہیں؟ کہا جی ہاں. گھر والی بھی؟ کیا بات کہی آپ نے؟ میں حیدرآباد جاتا ہوں، وہ پہلے سے گاڑی میں بیٹھ جاتی. تو ایک اور مولوی ہے، وہ دوسروں کو کہتا ہے دیکھو میں تو آؤں گا نا آپ کو گلگت ہے چترال ہے تو میرے ساتھ ذرا گھر والی بھی ہو، ٹکٹ کو فری. تو یہاں کے ایک دوست نے مذاق اڑایا، اس کو کہا سنت طریقہ ہے. میں نے کہا اس سے پوچھا معراج کی رات کون سی بیوی ساتھ تھی؟ غار حرا میں کون ساتھ تھی؟ غار ثور میں کون؟ میں دروغ جن زمانے کاذب فی التاریخ والحدیث. آج سے دیکھا لڑکی کی نکر سوئے کرنا. ہم نے کہا اے آدم رہیے آپ اور آپ کی بیوی. زوجو کا، زوج کا لفظ یطلق علی الذکر والانثی. آج کل لوگ بیوی کو کہتے ہیں زوجہ، زوجتو کا. وہ امیگریشن میں عرب نے پاکستانی سے پوچھا کہ ہی ہے زوجتو کا، تو پاکستانی نے کہا ہی ہے زوجتو کا. لا حول ولا قوت اگر وہ تو ادھا دے خزر اندورتے اگر دا استا خزر دے خدا سے عربی دے کر. وَقُلَا مِنْهَا رَغَدًا، اور کھاؤ یہاں سے خوب، حیث شئتما جہاں چاہو، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اور نزدیک نہ جانا اس درخت کے. فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، پس ہو جاؤ گے نامناسب کام کرنے والوں میں سے. فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ عَنْهَا، اور اتار لائے شیطان وہاں سے. فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، اور نکال دیا وہاں سے جہاں تھے. شیطان وہاں کیسے پہنچ گیا بھائی صاحب؟ تو قرآن میں ہر جگہ ہے فوسوسہ. وسوسے کے لیے جانا ضروری نہیں ہے. لیڈر جیل میں ہوتا ہے اور قتل عام کراچی میں ہوتا ہے. فوسوسہ. اور دوسری روایت اسرائیلی شیخ الہند نے بھی قبول کی کہ شیطان نے سام کی شکل اختیار کی اور سام مور کے پیروں میں لپٹ گیا، اور مور جنتی پرندہ تھا، وہاں اڑ کے چلا گیا، وہاں اتر گیا اور شیطانی شروع کی. وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، ہم نے کہا اترو بعض کے دشمن ہوں گے. دنیا تو ایسی جگہ ہے. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، تمہارے لیے زمین میں قرار کی جگہ ہے. وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور فائدے ہیں لیکن ایک وقت تک، ہمیشہ رہنے والی بس ایک اللہ کی ذات ہے. فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، پس سیکھ لی آدم نے رب کے چند کلمے. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. روح المعانی میں ہے کہ رعا علی ساق العرش محمد الرسول اللہ، اس کے وسیلے سے دعا مانگی قبول ہو گئی. لا منافات بینہم.
انہ هو التواب الرحیم قلنا اہبطوا منہا جمیعا، ہم نے کہا اترو یہاں سے سب، فإما یأتینکم منی ھدی، جب کبھی آئے تمہارے پاس میری ہدایت، فمن تبع ھدایا، جس نے میری ہدایت کا اتباع کیا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ خوف ہوگا ان پر نہ وہ غمگین ہوں گے، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور تکذیب کی ہماری آیتوں کی، اولئک اصحاب النار، یہ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، یہاں سے روئے زمین کے وہ بہترین لائق فائق اس زمانے کے لاڈلے بنی اسرائیل کو خطاب ہے، اول خطاب مجمل ہے، دوسرا خطاب مفصل ہے، اور تیسرا خطاب مدلل ہے۔ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم 2 گھنٹے پورا پڑھیں گے، اس لیے جو لوگ یہاں بیٹھیں گے وہ مضبوط استنجا اور اپنا پیٹ کا کڑ کوڑ ٹر ٹور، اور بیچ میں ساتھی جب تک رمضان نہیں ہے چائے پلایا کریں۔ وبہذا القدر نکتفی اليوم، کل کے درس میں انشاءاللہ تعالی سورۃ بقرہ آخر تک پہنچاؤں۔ یہ تو علوم القرآن ہے، اس کے تراجم مقصود ہی نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، نستغفرک اللہم ونسألک السلام علیکم، احمدک حمد الحامدین واشکرک شکر الشاکرین، اللہم صلی وسلم علی نبی النبیین ورسول المرسلین سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ یہ وباء عالم دفع فرما، یا اللہ اس وبا اس کے مضرات سے مسلمان کلمہ گو پاکستان، ہندوستان کے مسلمان، بنگلہ دیش کے مسلمان، چیچنیا، بوسنیا، الجزائر، موریتانیہ، انڈونیشیا، ملیشیا، مصر، شام، لیبیا اور عربستان، القدس اور پورے عالم کے مسلمان، خاص کر ہمارے ترکی بھائی، پاکستان کا چپا چپا، چاروں صوبے، ہر انسان و حیوان، خاص کر دینی مدارس، تبلیغی دوست اور جتنے بھی ہمارے اہل حق ہیں، جہاں کئی ہے اور جس درجے میں ہیں، یا اللہ انہیں اور آل و اولاد، انہیں اور اعزاء و اقربا، انہیں اور ان کے حلقے اور محبت کے آثار اور نظائر، خدایا ہم عاجز و فقیروں کو بھی صحت دے، شفا دے، تکلیف رفع دفع فرمائے۔ ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے، اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے۔ نہ تیرا زیادہ چاند تاروں اپنی رنگت پر، چاند تاروں اپنی رنگت پر، میرے آقا کو دیکھو گے چمکنا بھول جاؤ